अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुरान मजीद का इस्लामी तरीका बताऊंगा और उसके बारे में 10 मसले हैं, मैं उसकी वजाहत सामने आपके सामने करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला कुरान अज़ीम की तिलावत के बारे में आपको ज़रूरी मसाइल की आगाही हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह ताला ज़रूरी मालूमात जो इस्लामी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नाज़रीन, तिलावत कलाम पाक बहुत बरकत वाली है और जिस जगह पर अहया उलूम के अंदर हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस रवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर तिलावत कलाम पाक की जाती है उस घर के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते रहमत बरसाते हैं। उस घर के छत के ऊपर भी अल्लाह की रहमत बरसती है और उस घर के बिस्तरों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत बरसती है और उस घर के बर्तनों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत बरसती है। यानी जिस घर में तिलावत होती है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। आप अंदाज़ा करें कि जिस घर में रोज़ाना सुबह के वक्त में तिलावत कलाम की जाए तो अल्लाह की रहमत बरसेगी, तो कितनी न बरकतें आएंगी, कितनी न खुशहाली आएगी। नाज़रीन, कुरान पाक की तिलावत एक तो ज़बानी की जाती है और एक देख कर की जाती है, और देख कर जो तिलावत की जाती है मैं उसके बारे में आपको इस्लामी तरीका बताऊंगा। नाज़रीन, कुरान मजीद पढ़ने का इस्लामी तरीका ये है कि कुरान मजीद देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है, कि ये पढ़ना भी है और देखना भी है और हाथ से उसको छूना भी है, और ये सब जो काम हैं इबादत में शामिल हैं। लिहाजा मुस्तहब ये है कि बावुज़ू और किबला रू अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करे और शुरू तिलावत में यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नते मुबारका है। और पहले नंबर पर मसला है कि दरमियान तिलावत में अगर कोई दुनियावी काम करे, यानी कोई भी दुनियादारी का काम उसके ज़हन में आ गया, या कोई बंदा आ गया, या उसको कोई मिलने आया, उसने दुनियादारी का कोई काम बताया या बोला, तो उससे बात की, कलाम किया, गुफ्तगू की। अब उसके बाद जब वो तिलावत शुरू करे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर तिलावत शुरू करें। अगर इसी तिलावत के दरमियान में अगर इस्लामी और दीनी काम हो जाए, जैसे किसी ने सलाम किया, उसने उसको जवाब दिया, अगर आज़ान आ गई तिलावत के दौरान, आपने आज़ान का जवाब दे देना है और आज़ान का जवाब देना भी वाजिब होता है। लेकिन जब आज़ान के बाद आप तिलावत शुरू करेंगे, औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देंगे, यानी उसके ज़िम्मे औज़ु बिल्लाह भी नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर मसला है कि जब आप तिलावत कर रहे हैं, अगर आप सूरत तौबा से शुरू कर रहे हैं तो सूरत तौबा के शुरू में मुफ्तियान कराम लिखते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने पहले से तिलावत शुरू की हुई है, जैसे सूरत अनफाल है, सूरत आराफ है, अगर आप वहाँ से तिलावत कर रहे हैं और उसके बीच में अगर सूरत तौबा आ गई है तो अभी आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि औज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह पढ़ें, और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े आप सूरत तौबा की तिलावत शुरू कर दें, यानी इस तरह यानी तिलावत शुरू कर देना जायज़ है। और तीसरा मसला है कि गर्मियों में अगर आप कुरान पाक का ख़त्म करना चाहते हैं, अभी गर्मियों में कब कुरान पाक का ख़त्म पूरा करना है और सर्दियों में कुरान पाक का ख़त्म कब पूरा करना है, मैं उसकी वजाहत आपके सामने करने जा रहा हूँ। कि नाज़रीन, गर्मियों के अंदर क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, यानी दिन बड़े होते हैं, 14 घंटे का दिन होता है, 14.5 घंटे का दिन होता है। फिर उसमें क्या है कि अगर आप सुबह में तिलावत कलाम पाक पूरी करेंगे, फजर की नमाज के बाद आप बैठ कर तिलावत कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप इशराक पढ़ लें, नफिल इशराक पढ़ने के बाद फिर आप कुरान पाक की ख़त्म पूरा कर लें, फिर उसके बाद आप उसका ख़त्म का सवाब, चाहे आप अपने वालिदैन अगर आपको फौत हो चुके हैं उनको पहुँचाएँ, चाहे कोई भी आपका करीब अगर अजीज़ फौत हो गया उनको बख्तें, या चाहे आप यही कुरान पाक का ख़त्म अल्लाह के किसी नेक बंदे को पहुँचाएँ,
وہ آپ کی مرضی ہے، یا چاہے اس کا ثواب آپ اپنے اوپر اپنے حوالے کر دیں پھر بھی آپ کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو ناظرین، گرمیوں میں آپ صبح کے ٹائم میں یعنی ختم کریں، وہ افضل ہے۔ جب کوئی قرآن مجید پڑھنے والا قرآن پاک کا ختم پورا کرتا ہے تو اس ٹائم سے لے کر یعنی شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر جتنا دن بڑا ہوگا، 14.5 گھنٹے کا دن ہوگا، 14.5 گھنٹے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے گرمیوں میں۔ اور سردیوں میں آپ نے شام کو قرآن پاک کی تلاوت پوری کرنی ہے، اور سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، 14 گھنٹے کی، 14.5 15 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ پھر سردیوں میں کب پورا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پھر نفل اوابین آپ نے پڑھنے ہیں، 3 اوابین نفل۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، اور یہ 3 نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 6 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے، یعنی 12 سال کی عبادت کا، یعنی 5 یا 10 منٹ کا عمل ہے لیکن ثواب جو ہے بہت ہی زیادہ ہے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، سردیوں میں مغرب کی نماز کے بعد نفل اوابین پڑھ کر اس کے بعد آپ ختم پورا کر لیں، پھر 14.5 گھنٹے تک اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے کہ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہو اور منہ کھلا ہوا ہو، اور چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن جبکہ اس کا دل نہیں بٹے اور اس کو خیالات کچھ نہیں آئے، تو یعنی اگر خیالات آ رہے ہیں، دل بٹ رہا ہے تو پھر تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر دل نہیں بٹتا، اس کا دل لگ رہا ہے قرآن پاک کے پڑھنے میں، اس کو روحانی سکون ہو رہا ہے اور دل کو اطمینان ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے کہ تلاوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور 5واں مسئلہ ہے کہ مجمع میں جب سب لوگ، کب کسی کا چیلم ہوتا ہے یا کسی کا سوئم ہوتا ہے یا کوئی نوا مکان کوئی بنا کر پھر تلاوت کلام پاک کراتا ہے کہ میرے گھر کے اندر برکتیں ہو جائے، کوئی دکان کھول کر پھر تلاوت کلام پاک کرتا ہے کہ لوگ مجمع میں آ کر جو کہ وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، لیکن علماء کرام نے، مفتیان کرام نے منع لکھا ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا حرام ہے۔ اگر سب لوگ مجمع میں پڑھ رہے ہیں تو آرام سے اور آہستہ پڑھیں، تیز آواز سے بالکل نہیں پڑھیں، کیونکہ اگر قرآن پاک جس جگہ پر پڑھا جائے تو قرآن کریم کا خود حکم ہے، بھائی ادا کر تو قرآن فَاسْتَمِعُوا سے تو جب قرآن پاک پڑھا جائے تم اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اگر ایک تلاوت کلام پاک کر رہا ہے اور محفل میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت سن لینے یعنی فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر سب پڑھیں گے تو سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ لہذا اگر آپ سوئم میں یا 40ویں میں یا میلاد شریف کی محفل میں یا امام حسین کی خیرات کی محفل میں اگر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، تو اس کو درست آواز میں کریں، بلند آواز سے نہیں کریں۔ اور اس کے بعد پھر 6واں مسئلہ ہے قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور 7واں مسئلہ ہے کہ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم یعنی دینی، مثلا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا بزرگ یا کوئی استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کو تعظیم کے لیے یعنی کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 8واں مسئلہ ہے کہ عورت قرآن مجید پڑھائے اور غیر محرم چاہے نابینا کیوں نہ ہو، یعنی وہ اس کو قرآن پاک نہیں پڑھائے، کیونکہ نابینا اگر نہیں دیکھ پا رہا تو عورت تو اس کو دیکھ رہی ہے، یہ بھی یعنی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ نابینے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت پڑھنا، قرآن کریم سیکھنا اور تعلیم حاصل کرنا عورت کے لیے منع ہے، کیونکہ عورت اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو عورت تو دیکھ رہی ہے، یہ بھی ایک پردگی ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو عورت کی آواز تو وہ سن رہا ہے، یہ بھی ایک بے پردگی ہے کہ یعنی اس میں مفتیان کرام نے کہا کہ غیر محرم کے پاس یعنی بلا ضرورت جو ہے کہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی نہیں پڑھے تو اچھا ہے، اور عورت جو ہے کہ عورت سے پڑھے تو اچھا ہے۔ عورت کے پاس جائے، وہ عالم دین ہو، جو حافظہ ہو اور جو قاریہ ہو، اس کے پاس پڑھے اور اس کے بعد قرآن پاک سیکھے اور اس سے جو کہ تعلیم حاصل کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر مسئلہ ہے قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اسے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو صورت یا آیت دی گئی ہو اس نے بھلا دیا ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے تو قیامت کے دن کوڑی ہو کر اٹھے گا۔
اور یعنی قرآن مجید کافی حافظ پڑھ لیتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد اس کو بھلا لیتے ہیں۔ کافی لوگ قرآن کریم کی صورتیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو بھلا لیتے ہیں۔ بھلا دینا گناہ ہے، یعنی اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ وہ یاد رہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے والے حفاظ قرآن کو چاہیے کہ اس کی سینے کے اندر جو قرآن پاک آیا ہے اس کی مثال اس طرح، اگر آپ اس کو نہیں سنبھال رہے، اس کو نہیں پڑھ رہے، اس کی مثال ایک اونٹ کی طرح ہے۔ اگر آپ نے ایک اونٹ کو کہیں باندھ لیا اور اس کی آپ نے سنبھال نہیں کی تو وہ رسی چھین کر چلا جائے گا، یعنی قرآن پاک بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، تلاوت نہیں کی تو آپ کے سینے سے قرآن پاک بھول جائے گا، جو کہ سخت گناہ ہے، اور قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں وہ کوڑی ہو کر اندھا ہو کر اٹھے گا۔ اور 10واں مسئلہ ہے قرآن کریم کے آداب کے بارے میں۔ کافی لوگ جو ہے کہ جب نواں مکان بن جاتا ہے تو کلر سے قرآن کریم گھر کے اندر اس کی آیت لکھواتے ہیں، کافی چاروں کل لکھوا لیتے ہیں، کافی لوہے قرآنی لکھوا لیتے ہیں، اور کافی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام دیواروں کے اوپر لکھوا لیتے ہیں برکت کے خاطر۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو ادب کرتے ہیں، ہم تو ادب کرتے ہیں، ادب کرنا بھی چاہیے، اللہ کا کلام ہے، ادب کرنا بھی چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اگر ہم ادب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن اس کا بھی احترام ہے، مفتیان کرام نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کلر اترنا شروع ہو جائے گا، وہ رنگ نیچے آئے گا، پاؤں میں آئے گا، اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ جو اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے کلام کی جو آیتیں لکھی ہوئی اس کی بے ادبی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک لکھے ہوئے ہیں ان کی، کیونکہ وہ رنگ اترے گا، وہ نیچے گرے گا، وہ پاؤں میں پڑے گا، آپ اس کو باہر کچرے میں پھینکیں گے، کتنی بے ادبی ہوگی۔ حتیٰ کہ مسجد کے محراب کے اندر بھی تلاوت کلام پاک کے آیتیں نہیں لکھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم بھی رنگ کے ساتھ نہیں لکھنے، اس کے لیے بھی منع کی گئی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی رنگ اکھڑ سکتا ہے، نیچے گر سکتا ہے، کوڑے میں جا سکتا ہے، اس کی بھی بے ادبی ہے۔ لہذا تلاوت کلام پاک ادب کے ساتھ کی جائے، اور قرآن کریم کی آیتوں کے اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی ادب کیا جائے، ان کو دیواروں پر رنگوں سے نہیں لکھا جائے، اس کا بھی احترام کیا جائے۔ یہ تھے 10 مسئلے جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم آپ کو دینی اس طرح کی معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔